بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از عدنان احمد خان, your language teacher. So hold your pencil again. So students, جو چیپٹر ہم پہلے پڑھ رہے تھے انگلش کا 9th کلاس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے, جو فرسٹ لیسن ہے, The Last Sermon of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اسے ہم کنٹینیو کریں گے اس لیکچر میں. So students, hold your pencil. پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں, کتاب کو کھولیں, اور جو ورڈز, جو ڈیفیکلٹ ورڈز آپ کے سامنے آتے جائیں میں ان کا میننگ بتاؤں گا, آپ اسے مینشن کر دیں اپنی بک میں, پینسل سے انڈر لائن کر کے اسے مارک کر دیں. اب ہم جہاں چیپٹر ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کریں گے, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیر اپوزیشن, اپوزیشن کہتے ہیں مخالفت, ٹو اسلام became so fierce. دیر یعنی ان کا ذکر ہو, یہاں پروناؤن یوز ہو رہا ہے دیر. دیر کا مطلب ہے ان کی یعنی قریش مکہ کی یا کفار مکہ کی مخالفت اسلام سے. سو فیئرس کا مطلب ہے بہت شدید ہو گئی, اینڈ ٹیریبل, بہت بھیانک ہو گئی, خوفناک ہو گئی. دیٹ ہی ہیڈ ٹو آسک دا بلیورز ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ, تو انہیں کہنا پڑا اپنے ماننے والوں کو کہ مدینہ ہجرت کی جائے. کنہیں کہنا پڑا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا اپنے ماننے والوں کو کہ اب ہمیں مدینہ ہجرت کرنی چاہیے. اس لائن کو میں دوبارہ ڈسکرائب کر دوں آسان الفاظوں میں, کچھ اس طرح سے کہ کفار مکہ کی مخالفت اتنی شدید ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جو ان کے ماننے والے تھے, جو اس وقت جو لوگ ایمان لے آئے تھے, اسلام لے آئے تھے, انہیں ان لوگوں کو کہنا پڑا کہ اب ہمیں مدینہ ہجرت کرنی ہے. ان 622 AD 622 AD میں the prophet peace be upon him himself accompanied by his faithful friend حضرت ابو بکر migrated to مدینہ. 622 AD میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمراہ ہوئے. accompanied کا مطلب ہے ہمراہ ہونا, by his faithful یعنی آپ کا سب سے ایماندار, با اعتماد دوست, faithful friend حضرت ابو بکر. 622 AD میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے زیادہ با اعتبار دوست حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ ہمراہ لیا اور مدینہ ہجرت کی. مائگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا, اور یہاں مائگریٹڈ ہے تو یہ تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے. مائگریٹ کی تھرڈ فارم مائگریٹڈ, تو مائگریٹ کیا, ہجرت کی مدینہ شریف. دس ایونٹ از نون ان ہسٹری ایز دی ہجرہ, اور اس پورے واقعے کو تاریخ میں ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس پیراگراف کو اگر مختصراً میں پیش کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیونکہ کفار مکہ کی مخالفت بہت زیادہ شدید اور خوفناک ہو گئی تھی, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دینا پڑا کہ اب مدینہ ہجرت کر لی جائے. تو 622 AD میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سب سے زیادہ بااعتماد دوست, سب سے زیادہ وفادار دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے, اور اس سارے واقعے کو ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں. اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ بنتا ہے. اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. ان مدینہ the prophet peace be upon him founded an Islamic society based on 3 principles: that all powers belong to God, Muhammad peace be upon him is his prophet, and all Muslims are brother to one another. مدینہ کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامک سوسائٹی, ایک اسلامی ماحول کی اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھی, فاؤنڈ کیا یعنی اسے بنیاد رکھی آن 3 پرنسپل, جس کے 3 اصول تھے. 3 اصولوں پر اسلامی مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. سب سے پہلا اصول کیا تھا؟ that all powers belong to Allah, belong to God, کہ تمام طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے, یعنی کہ تمام طاقت صرف اللہ کی. دوسرا پوائنٹ تھا محمد پیس بی اپون ہم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام از ہز پروفٹ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں. اور تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اینڈ آل مسلمس آر بردر ٹو ون another, تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ 3
جب مدینے پہنچے تو 3 اصولوں پر، صرف 3 اصولوں پر مدینے کی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ پہلی اصول کیا تھا کہ تمام طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نبی ہیں، اور تیسرا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ 3 اصولوں پر مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اپنے لیکچر نمبر 2 کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ چیپٹر طویل ہے، اس لیے یہ مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس کا اگلا پارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔